السلام علیکم۔ ناول ہے نقشِ ملال، ایپیسوڈ 9۔ رائٹر ہے وائبہ فاطمہ، وائس اوور بائی اروا۔ اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے کچھ ہی دیر گزری تھی انتظار کرتے جب جائش واپس حویلی چلا آیا۔ وہ کافی دیر سے آپس میں بغل گیر رہے۔ کیسے ہو جائش؟ کیسے ہو؟ جائش نے اس کے سینے پر گھونسا رسید کیا۔ بالکل ٹھیک۔ تم تو منظر سے یوں غائب ہوئے کہ دوبارہ تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گیا تھا میں۔ جائش نے اس سے شکوہ کیا۔ بس امریکہ میں ہی جاب تھی تو امی ابا کے ساتھ ادھر ہی سیٹل ہو گیا، لیکن اب میری شکل نظر آتی رہے گی تمہیں، وہ بول کر خود ہی مسکرا دیا۔ اور مجھے لگا یہ کہو گے تمہاری بھابھی اور بال بچوں کے ساتھ سیٹل ہو گیا تھا۔ کہاں یار، 4 بہنوں کی ذمہ داریاں، امی کے کینسر کا علاج، بہت ذمہ داریاں تھی کندھوں پر۔ امی نے سر توڑ کوششیں کی کہ میں شادی کر لوں، مگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے پہلے میں اپنے لیے یہ قدم ہرگز نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ دوسرا کوئی اس دل کو اس قدر بھائی ہی نہیں کہ اپنے مقاصد کو پسے پش ڈال کر بس اس کا ہاتھ تھامنے کی جلدی میں چاہتا۔ افروز نے سادگی سے کہا۔ اور اب کیا ارادے ہیں محترم کے؟ جائش مسکرا دیا۔ اب اپنے تمام فرائض سے زبردوش ہو چکا ہوں۔ امی بالکل ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ امریکہ جانے سے پہلے ابا کے ساتھ حج بھی کر آئی ہیں۔ کسی کام سے یہاں آیا تھا تو امی نے ایک لسٹ تھما کر بھیجا کہ امی اور ابا کے خاندان میں سے جو پسند ہوا اسے بہو بنا کر ہی امریکہ قدم رکھوں۔ اب تو کافی عرصے سے اس کی تلاش تھی جو دل کو بھا جائے۔ افروز کی لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ مطلب تلاش پوری ہو چکی ہے۔ جائش نے اس کے فکرے سے من پسند لفظ اچک لیا تو وہ بھی ہنس دیا۔ اب تک اتنے ہی ذہین ہو جتنے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ اور اب میری تعریفوں کے پل باندھ کر بات کو گھماؤ مت، سیدھی طرح بتاؤ کہ کسی کو پسند کرتے ہو کیا؟ جائش کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ کاش سب کچھ برباد ہو جانے سے پہلے اتنا مخلص انسان اس سے ملا ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کرنا چاہتا جائش، اگر امی ابو یہاں ہوتے تو بات کرتے۔ ابھی تمہاری چھوٹی ہمشیرہ سے دعا سلام ہوئی۔ مجھے لگتا ہے ایک عرصے کی تلاش پوری ہو گئی۔ میں جلد از جلد انہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں۔ افروز نے بول کر جائش کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ وقت جیسے پڑ لگا کر اڑ گیا۔ اسما کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اسے ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ سب بے تحاشا پریشان تھے۔ جائش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ عماد اور سلمہ بیگم اسما کو تھام کر گاڑی تک لے جا رہی تھیں۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، بے حال ہوتے حریم نے ضد کی، جس کی خود کی طبیعت انتہائی حساس اور نازک موڑ پر تھی، کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ بھابھی ضد مت کرو، خود کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلو اندر۔ انابی نے اس کا بازو تھاما اور اندر کی جانب چل پڑی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے آپی کہ مجھے بھابھی مت بولا کریں۔ اس نے بیزار سی شکل بنائی۔ 6 ماہ کا بھی عرصہ گزر جانے کے بعد اس سے نفرت میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ آج بھی وہ شخص اور اس کی جنونی محبت اس کے لیے نامعتبر ٹھہرے تھے۔ 6 ماہ سے وہ روز اس کے پاس آتا، اس سے معافی مانگتا، اس کا ماتھا چومتا اور چلا جاتا، مگر وہ اب بھی اس سے اتنی ہی بیزار تھی جتنی کہ پہلے۔ ہاں، مگر وہ انابیہ پر اعتبار کرتی تھی۔ انابیہ نے ان 6 ماہ میں جو تحمل مزاجی سے اس کی دیکھ بھال کی تھی وہ تعریف کے قابل تھی۔ اچھا نہیں کہتی، لیٹ جاؤ، اب آرام کرو، انابیہ نے نرمی سے کہا اور اسے بیڈ پر نیم دراز کیا، مگر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حریم کی دل خراش چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ حریم کیا ہوا؟ انابیہ گھبرائی تھی جبکہ وہ ہنوز یوں ہی درد سے ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگی۔ حریم کیا ہو رہا ہے؟ انابیہ اس کے اوپر جھکی، اس کا چہرہ زور سے تھپ تھپایا جبکہ وہ اپنے لب بھینچے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ انابیہ نے اپنا موبائل فون اٹھایا، تب باہر سے جائش کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ انابیہ باہر کی جانب بھاگی، جب وہ گاڑی سے اتر کر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میں عماد لوگوں کو ہاسپٹل چھوڑ آیا، جانے کیوں مگر سکون نہیں مل رہا تھا، عجیب سی ٹینشن ہو رہی تھی تو چلا آیا۔ جائش نے اندر آتے ہوئے اپنے آنے کی وضاحت دی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس کا ہوائیاں اڑا چہرہ دیکھ کر جائش پریشان ہوا۔ حریم کی بھی طبیعت بہت بری طرح خراب ہو رہی ہے، لگتا ہے وقت ہو گیا ہے، اسے بھی ہاسپٹل لے جانا ہوگا ابھی، انابیہ نے کہا تو وہ پریشانی کے عالم میں اندر کی جانب لپکا۔ حریم؟ وہ دیوانہ وار اس کے کراہتے وجود کے اوپر جھکا۔ جائش؟ آج مہینوں بعد ان لبوں نے درد کے عالم میں اسے پکارا تو جائش نے نم آنکھیں لی اسے نرمی سے بازو میں اٹھایا۔ انابیہ چلو، جائش نے کہا تو انابیہ نے اس کے کمرے میں سے ضروری سامان کی تیار باسکٹ بھاگ کر گاڑی میں رکھی۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ انابیہ نے گھر کو لاک کیا۔ جائش نے حریم کو نرمی سے گاڑی میں لٹایا اور لوگ ہاسپٹل کے لیے فوری نکلے۔ وہ جب حریم کو لیے ہاسپٹل پہنچے تھے تو وہ جو پہلے ہی پریشان تھے
حریم کی ایسی حالت دیکھ کر مزید ہاتھ پیر پھٹ گئے۔ حریم کو لیبر روم لے جایا گیا۔ اسما کو تو کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے آپریٹ ہی ہونا تھا۔ اسما کو خون کی ضرورت تھی جو کہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی حالت لمحہ بھلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ بلڈ بینک میں بھی اسما کے میچ کا بلڈ دستیاب نہیں تھا۔ عماد کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ اتنے میں انابیہ کے کہنے پر اس کا خون ٹیسٹ کیا گیا تو وہ اتفاق سے اسما سے میچ کر گیا۔ تب انابیہ نے اسما کو اپنا خون دیا۔ ادھر حریم کی حالت بگڑی جا رہی تھی۔ اس کے دل خراش چیخیں لیبر روم سے باہر تک گونج رہی تھیں۔ جائش بھی باہر یہاں سے وہاں بےقراری سے چکر لگاتا اتنا ہی تڑپ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے اسما کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی نوید سنائی۔ ماں اور بچہ دونوں محفوظ تھے۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب انابیہ اور جائش کا بار بار شکر ادا کرتے رہے۔ عماد کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے مگر ابھی اپنی لاڈلی بہن کی وجہ سے ٹھیک طرح سے خوش نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کی فکر ہر خوشی پر بھاری تھی۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف آج ان کی نگاہوں میں آج انابیہ اور جائش کی قدر مزید بڑھ گئی تھی۔ ان گزرے مہینوں نے جائش نے جس طرح اپنا حق ادا کیا تھا، ہر فرض پورا کیا تھا، جس طرح ان کا خیال رکھا تھا، عماد کی جگہ انہیں ان کا بیٹا بن کے دکھایا تھا۔ حریم کے بار بار دھتکارنے پر بھی اس شخص نے جس قدر خندہ پیشانی سے ان کا خیال رکھا تھا، اسے سہارا دیا، سامنے کی ٹھوکروں پر بے آسرا نہیں چھوڑا۔ وہ اور انابیہ جس طرح ان کے گھر کا ہی حصہ بن گئے تھے، سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب کے دل میں اپنا گھر کر گئے تھے۔ انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ اگر دنیا میں حریم کے لیے کوئی بہترین جیون ساتھی بننے کا حقدار ہے، وہ صرف سردار جائز جہانگیر ہی ہے۔ اب بھی وہ اسے بے تحاشا بے چین ادھر سے ادھر دیوانوں کی طرح چکر کاٹتے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد چوں چوں کی آواز کے ساتھ نرس مسکراتی لیبر روم سے باہر آئی۔ مبارک ہو مسٹر جائش، آپ کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ نرس نے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت نوید سنائی تھی۔ سسٹر، میری وائف، اس نے بے قرار ہو کر پوچھا، جبکہ وہاں موجود ہر شخص اس کی بے قراری پر کھل کر مسکرایا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر تک روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، سسٹر کہتی پھر سے اندر غائب ہو گئی۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ عماد، یوسف صاحب اور جائش نے ہاسپٹل کی مسجد میں شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ وہ سب اسما کے پاس اس کے روم میں تھے۔ اسے ہوش آ چکا تھا اور سب کے خوشی سے کھلتے چہرے دیکھ وہ بھی نکاحت بھری مگر مسرور سی تھی۔ چھوٹی سی بیبی جو اسما کی کھوپی تھی، وہ سلمیٰ بیگم کی گود میں تھی۔ عماد اسما کے سرہانے بیٹھا تھا۔ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے میری جان، اس کے لیے بہت شکریہ۔ عماد نے جھک کر دھیمے سے اسما کے کان میں سرگوشی کی۔ شرم کرے عماد، وہ سب کی موجودگی میں لال ٹماٹر ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور شوشہ چھوڑتا، اسما نے جلدی سے آنکھیں موند لیں۔ عماد اس کے اس حفاظتی اقدام پر کھل کر مسکرایا۔ نرس نے اسے آرام کرنے کا کہا تو سب باہر چلے گئے۔ کسی کا بھی دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر بامر مجبوری بیبی کو ابھی سسٹر کے حوالے کر دیا۔ باہر جائش بھی اس بات کا بے چینی سے منتظر تھا کہ کب حریم کو روم میں شفٹ کیا جائے اور کب وہ اسے دیکھے۔ آخر سسٹر نے آ کر بتایا کہ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سب حریم کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنے دائیں جانب ہلکا سا جھکی ہمک کر کاٹ میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ابھی تکلیف میں تھی تو اتنا موو نہیں کر پا رہی تھی۔ سب اس کے اس بے چینی پر مسکرا دیے۔ سب کو اندر آتا دیکھ وہ نرمی سے سیدھی ہو گئی۔ گلابی رنگ میں سردیاں گھلی ہوئی تھی، آنکھیں رونے کے باعث سرخ تھی۔ مبارک ہو بھائی، ہم نانا نانی بن گئے، یوسف صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی کہا تو وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ جائش آہستگی سے چلتا کاٹ کی جانب بڑھا، کاٹ پر پوری طرح جھکا۔ اب وہ اپنے ہی چھوٹے سے عکس کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ حریم نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ انابیہ بھی کاٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے سر خوشی میں نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ بھائی بس بھی کریں، اب مجھے پیار کرنے دیں، انابیہ نے جھنجھلا کر کہا تو وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا۔ عماد نے حریم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، تب تک جائش بھی اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جائش نے اس کا زرد چہرہ گہری بے چین نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، حریم نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ سب کافی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے۔ حریم ان کی خوشی سے دمکتے چہرے دیکھ نگاہیں چراتی رہی، حتیٰ کہ وہ دونوں بہن بھائی بھی پوری طرح بیبی کی جانب متوجہ تھے اور وہ خواہ ہی جل کر پہلو بدل رہی تھی۔ ان 7-8 ماہ میں اس شخص نے اس پر اپنی اتنی عنایتی محبتیں اور چاہتیں عطا کی تھی کہ اسے اپنے دل کی اتنی اونچی مسند پر بٹھایا تھا کہ وہ اب اس سب کے جیسے عادی ہو چکی تھی، یا شاید تھوڑی مغرور بھی ہونے لگی تھی، اسی لیے تو اسے قابل اعتنا نہیں گردانتی تھی۔ عماد، سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب اس سے باتیں کرتے رہے، پھر اس نے خود ہی سب کو کہا کہ وہ اسما کے پاس چلے جائیں۔ سب نے خوش دلی سے حامی بھری اور کمرے سے باہر نکل گئے۔
सवाए शख्स को जो इत्मीनान से वहीं बैठा रहा, हत्ता कि अनाबी भी बहाने से वहां से खिसक गई। हरीम जो उनकी जानिब मुतवज्जह थी फौरी तौर पर लातालगी इख्तियार की, बेबी कार्ट में पुरसुकून होकर सो रहा था। जायश जब पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था, वो उठकर उस तक आया। हरीम ने उसकी जानिब से रुख मोड़ना चाहा, मगर जायश ने बेड पर उसके इंतहाई करीब बैठकर उसे नरमी से थाम कर ऐसा करने से कबल ही उसे अपनी गिरफ्त में थाम लिया। अब बस भी करो जाने मन, तुम्हारी कैद की इन 7-8 दिनों का खमियाजा मेरे 7-8 माह भुगत चुके हैं मेरी जान। खुदा के लिए अब तो मुझे माफ कर दो, अब तो हमारा बेबी भी इस दुनिया पर आ चुका है। प्लीज इसकी खातिर ही मुझे माफ करके हवेली चली आओ। जायश के नरमी भरे लहजे में इल्तिजा थी, जबकि वो इस बात का कुछ और ही मतलब समझकर सरता पैर सुलग गई। क्या मतलब है आपका? आप जैसे मर्दों की यही प्रॉब्लम है, यही सोच रखते हैं ना कि औलाद दुनिया पर आ गई तो बीवी के पैरों में बेड़ियां डाल दी, बन गई वो सारी उम्र के लिए आपकी गुलाम। अगर आपकी यही सोच है सरदार जी, तो इंतहाई तुम्हें किस जाहिल ने कहा कि हर मर्द की यही सोच होती है? जायश ने उसकी बात तेजी से काटी थी। अब उसके लहजे की सख्ती हरीम को अपनी जगह पर साकित कर गई थी। हर मर्द की ये सोच नहीं होती कि औलाद औरत की गुलामी का जरिया है। किस जाहिल ने कहा कि औलाद औरत के पाँव की बेड़ियां हैं? ये औलाद ही तो होती है जो मियाँ बीवी के रिश्ते को पुख्ता करने को एक मोहब्बत भरी सबील होती है। मियाँ बीवी का पाकीज़ा रिश्ता मजबूत तरीन करने का एक जरिया। मियाँ बीवी के लिए औलाद अल्लाह ताला की जानिब से इनायत किया गया कितना खूबसूरत तोहफा है। इस बात से इनकार किया जा सकता है क्या? इतने माह हो गए, मुझे लगा अब तुम मेरी नेचर को समझ ही चुकी होगी, मगर अफसोस, तुम सोच भी कैसे सकती हो हरीम ऐसा कि मैं इस बेबी को तुम तक पहुंचने का कोई जरिया बनाऊंगा? जज ने उसके चिन थाम कर उसकी आंखों में झांका। आप सब कुछ कर सकते हैं तो क्या मैं बोल भी नहीं सकती? वो चटक कर बोली। पता नहीं कहाँ का गम कहाँ गलत कर रही थी, जब आंसू आंखों से कितार दर कितार बहे। इस कदर नाजुक सूरत दर्द और दर्द बेदरीक तकलीफ के बायस उसे जज्बाती सहारे की जरूरत थी, शायद जो उसे मुयस्सर आया था। ऐसा क्या कर दिया आखिर मैंने कि मेरी हजार कोशिशों और हजार मिन्नतों पर भी ये तुम्हारा पत्थर दिल पिघलता नहीं? जैश ने नरमी से उसके चिन पर अपने लब रखे थे, जबकि वो फजूल में ही रोई गई थी। आपने जबरदस्ती की मेरे साथ। हरीम ने उसका गिरेबान दबोच कर अपना सबसे बड़ा दुख बयान किया, वो धचका जिससे वो अब तक ना संभल पाई थी, जो इसकी जात को रेजा रेजा कर गया था। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज।